حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا او کو بتا میں کون ہوں؟ وہ جناب زندہ ہو کر کہنے لگی، بالکل صاف زبان میں بولنے لگی، انت رسول رب العالمین، محبوب آپ عالمین کے رب کے رسول ہے۔ اب وہ جناب رونے لگ گیا، قبیلہ سلیم کو سردار رونے لگ گیا۔ کیوں کہ ہم سے تو یہ دب ہی اچھی کہ دب ہو کر مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، دب ہو کر حضور کو جانتی ہے، ہم انسان ہو کر نبی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اب جناب والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم مان گئے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علماء کہتے غور کریں، جب تک وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تب تک اس کی ٹیون کیا تھی؟ اے محمد اے محمد۔ اور جب وہ مومن ہوا تو اس کی ٹیون کیا بنی؟ یا رسول اللہ۔ سمجھنے والی بات ہے، جب تک وہ صفا کے قدموں میں نہ آئے تھے، انداز الگ تھا، زبان الگ تھی، بولی الگ تھی، طبیعت الگ تھی۔ جب مصطفیٰ کا دامن میسر آیا، حضور کا نام لبوں پر آیا، میرے نبی کے نام نے وہ چین بخشا، وہ قرار بخشا، نہ طبیعت صرف بدلی بلکہ بولی بھی بدل گئی۔ پہلے یا محمد کہتا تھا، اے محمد کہتا تھا، اب جب حضور کے قدموں میں آیا، حضور کا غلام ہوا، اب حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ تو پتہ چلا جو حضور کو اس انداز سے بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ماننا پڑے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، وہی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کے نام میں رب نے یہ کمال رکھا ہے، فرمایا کہ جب کسی کو قرار چاہیے، تسکین چاہیے، بے قرارو قرار چاہیے تو نام محمد لو، تسکین چاہیے نام محمد لو، طریقہ بتا دیا تسکین لینے کا، طریقہ بتا دیا قرار لینے کا، تسکین حاصل کرنے کا، سکون حاصل کرنے کا۔ ادھر ادھر مت جانا، بس یہ دو طریقے ہیں، یا نام محمد لکھ لینا یا نام محمد پڑھ لینا۔ جنبش میں ہے تو رب نے نام محمد لکھ دیا، عرش رک گیا، عرش رک گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اب دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ نے حضرت شیش کو بلایا اور وصیت کی، سنیے وصیت کی، فرمایا میرے شیش میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے۔ اب دیکھیں ایک رسول، باپ جو رسول ہے اور بیٹا نبی ہے، رسول باپ نبی بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، اور گویا آدم علیہ السلام کا کائنات میں ایک میسج بھی عام ہو رہا ہے، ایک پیغام بھی عام ہو رہا ہے۔ عشیش میرے بعد میرے تم خلیفہ ہو، تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خشیت کو، محبت الہی کو، محبت الہی کو، عشق الہی کو، اللہ کی محبت کو، مصطفیٰ کی محبت کو، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرنے کو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، سچ بولنے کو تقویٰ کہتے ہیں، غیبت سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، ماں باپ کی ادب کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، پڑوسیوں سے پیار کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا یہ تقویٰ ہے، لوگوں پہ حق نہ کھانا یہ بھی تقویٰ ہے، لوگوں سے پیار سلوک سے پیش آنا یہ بھی تقویٰ ہے، بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی تقویٰ ہے، مصطفیٰ کی دین کو پھیلانا یہ بھی تقویٰ ہے۔ اب ایک رسول باپ نبی بیٹے کو تعلیم دے رہا ہے، اے بیٹے شیش میرے بعد ابو خلیفہ ہوگا، تو یہ تیرا باپ آدم وصیت کرتا ہے کہ تقویٰ ترک نہ کرنا،
تقوی اختیار کرنا. پتہ چلا بڑوں کا طریقہ ہے بچوں کو تقوی ہی سکھایا کرتے ہیں. یہ بڑوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو تقوی کی تعلیم دے کہ تقوی اختیار کرنا. اور میرا بیٹا شیش تقوی اختیار کرنا، اور سن اور سن اور سن، کبھی تنہا رب کا نام نہ لینا. بابا کیا لینا؟ فرمایا جب بھی رب کا نام لینا جوڑ کے ساتھ محمد کا نام بھی لینا. تنہا اللہ اللہ نہ کرنا، اللہ اللہ تنہا نہ کرنا. جب جب اللہ اللہ کرنے کی باری آئے، اے شیش تیرا باپ وصیت کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑ کر لینا. بابا اس کی وجہ سنیے. فرمایا بیٹا جب اللہ نے میری جسد کو پیدا کیا، آپ نے پڑھا سنا ہوگا بار بار کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد عرش کے سامنے بنایا ہے. علماء کہتے ہیں عرش کے سامنے ہی کیوں بنایا؟ عرش کے سامنے ہی کیوں بنایا؟ کہیں اور بنا لیا تھا. عرش کے سامنے بنانے میں حکمت کیا تھی؟ علماء کہتے سنیے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا یا بنیا، اے بیٹے شیش، جب اللہ نے میرے جسد کو تیار کیا اور پھر مجھ میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک مارنا. حضور کہتے ہیں پھونکے مارنا. اللہ والا کو پاس جاتے ہیں جی ذرا دم کر دیجیے نا، امام صاحب کا دم کر دیجئے. کسی اللہ والے کے پاس، کسی درویش کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی عاشق نبی کے پاس، مصطفیٰ کے دیوانے کے پاس حاجی حج کر کے پلٹا، اس سے دم کرا رہا ہے. کبھی حافظ قرآن سے، کبھی دیوانہ نبی سے، امام صاحب سے، مرشد کامل سے دم کا کہتا ہے حضور دم کر دو. شیطان کو بھڑک لگتی ہے شرک ہو گیا. ارے جھلے پاگل جہنم کے ایندھن، یہ دم کرنا یہ تو ریت پرانی چلی آ رہی ہے. فرمایا مجھ میں بھوک ماری گئی. یہ دم ہے نا، یہ دم کی برکت سے دم ہے. انسانوں میں جو دم ہے یہ دم کی وجہ سے دم ہے. وہ دم کیا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ فرماتا ہے اپنی جانب سے ہم نے اس میں روح پھونکی. علماء کہتے ہیں روح پھونکی گئی نا، سب سے پہلے آنکھیں کھلی. یہ روح جیسے جیسے جسم میں صلاحیت کرتی گئی وجود زندہ ہوتا ہے. جیسے ہی آنکھیں کھلی نا، فرمایا بیٹا جیسے ہی آنکھ کھلی سامنے میں نے مصطفیٰ کا نام دیکھا. علماء کہتے ہیں ایسی آنکھ کھلی کہ بس کھلی کی کھلی رہ گئی. کھلی کب جب نام محمد دیکھا. جب کھلی نام محمد دیکھا. یہ کھلنے کی پرانی، بہت پرانی. آپ دین میں ہوگا مولا علی کی جب ولادت ہوئی نا، سرکار کو خبر ہو گئی کہ چچا کیا بیٹا ہوا تشریف دے گئے. 3 دن کے بعد چچا سے ملاقات ہوئی. چچا حال سنائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہوا مگر عجیب سی حالت ہے. چچا کیا ہوا؟ بیٹا ہوا ہے مگر نبینا ہوا ہے. چچا وہ کیسے؟ اے محمد 3 دن ہو چکے، بیٹا تو ہوا ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں، تو بولتے نہیں ہیں. گویا میرے نبی نے بتا کیا تھا چچا آپ کو کیا خبر، یہ تو آنے والا وہ ہے کہ ٹھوکروں سے کئی اندھے بھی نہ ہو جائیں گے. چلیے مجھے دکھائیے. اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہو چکی ہے. 3 دن سے مولا علی نے آنکھوں کو نہیں کھولا. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ کپڑے میں لٹے ہوئے تھے نا، کپڑا حضور کے نورانی ہاتھوں میں لگا. جو مس ہوا حضور کا ہاتھ، سبحان اللہ. ہاتھ لگا کپڑے کو، کپڑا وجود علی کے ساتھ، کپڑا بھی ہائے نہ ہوا. کمال ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں کہ حضور کے ہاتھوں کا کمال علی کے وجود تک پہنچا. آنکھیں کھول دیں. وہ مولا علی نے بھی یہ بتا دیا ہم نے اپنے بابا سے سیکھا ہے، آنکھیں اس وقت نہ کھولیں گے جب تک دیدار نہ کر لیں. وہاں نام محمد کو دیکھا، فرمایا جیسے آنکھیں
کلی صاحب مصطفیٰ کا نام تھا. یہاں مولا علی ہیں سبحان اللہ، اور علی علی ہے سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں ہر دور کے ولی، مجدد الفسانی نے لکھا ہے ہر دور میں جو بھی ولی تھا ہر ولی کی مدد روح علی نے کی ہے. کمال تھا. مولا علی کا نام لیا کرو، کثرت سے لیا کرو. علی کلوی ہمارے تھے، علی اب بھی ہمارے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کہتے تھے صحابہ میں یہ ریت تھی، علامت تھی کہ ہم منافقوں کو مولا علی کی محبت اور مولا علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے. بولے بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی نے صحابہ کا پیار سکھایا اور صحابہ نے مولا علی کی محبت سکھائی. جب حضرت علی آتے تھے نا سبحان اللہ، سنیے گا میری بات سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتے تھے، صحابہ بڑا ادب کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے اعتراض کیا علم پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئے. آپ نے فرمایا یا عمر اے عمر کھڑے ہو جائیے، فلاں ابن فلاں وہ منافق ہے، اسے گھسیٹ کر مسجد سے پھینک دو. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا عمر ہے اور میرا عمر ہر اس بات سے آزاد ہے جو کسی منافق، کسی گستاخ کے من میں ان کے پیار کی وجہ سے آئے، یہ بغض رکھے ان کی محبت پر اور ان سے نفرت کرے. میرا عمر تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے منافقوں کو دور کرتا ہے. حدیث بات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس لاتوں سے ان کے پچھواڑے کی طرف مار مار کے مسجد سے باہر پھینکا. اور اس وقت صحابہ سے سرکار نے فرمایا کہ صحابہ آج سے علامت سن لو، منافق کو کیسے پہچاننا ہے. حضور بتائیے، فرمایا منافق کی یہ پہچان ہے مجھ سے پیار کرنے کے دعوے کر لے گا مگر میرے علی سے پیار نہیں کرے گا، میرے علی سے محبت نہیں کرے گا. اور ہو منافق میرے علی سے پیار کرے ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو مومن میرے علی کی محبت سے دور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سرکار نے طریقہ بتا دیا، اس علی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ہمیں صحابہ کا پیار بھی سکھایا. سنیے، ایک بار سیدنا صدیق اکبر جلوہ گر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو. سیدنا صدیق اکبر کا رخ انور دوسری جانب ہے، آپ کی پشت جو ہے اس طرف ہے، مولا علی کی پشت، اور آپ نے اس طریقے پر سلام کہہ دیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب یہ سلام لانا سیدنا صدیق نے پلٹ کر دیکھا، کہا علی کیا کہہ رہے، کیسے سلام دے رہے؟ میں ابو بکر صدیق ہوں، ہم ابو بکر صدیق ہیں، انا عبداللہ، میں ابو بکر صدیق. آپ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں مولا علی پر. سبحان اللہ. مسکرا کر کہا اے بھائی صدیق اکبر سچ بتائیے گا، ابھی ابھی آپ کس سوچوں میں گم تھے، کس سوچوں میں گم تھے؟ آپ نے فرمایا بھائی علی میں اس وقت محمد عربی کے پیار میں ہی میں گم تھا. حضور کے بارے میں سوچ رہا تھا، سرکار کے تصور میں تھا، تصور جانا میں تھا. مولا علی نے مسکرا کر کہا اے ابو بکر میں آپ پر قربان جاؤں، آپ حضور کی محبت میں ایسے گم ہو گئے کہ سرکار کے پیار میں آپ کو ایسا نوازا کہ حضور کی محبت میں آپ کے کپڑے نبی کے کپڑوں جیسے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی صورت میرے نبی کی صورت جیسی ہو گئی. مجھے آپ نظر آئی، مجھے میرے نبی نظر آ رہے تھے. مولا علی نے ہمیں سکھا دیا کہ صحابہ سے یوں پیار کرنا ہے، صدیق سے یوں پیار کرنا ہے، صدیق سے یوں محبت کرنی ہے. اس مولا علی نے بھی بتا دیا کہ ہم اس وقت تک آنکھ نہیں کھولیں گے جب تک مصطفیٰ کا نام خود اپنی آنکھوں کو دور کر نہ دیکھیں گے. یہ ہم نے ریت پرانی دیکھی سنی ہوئی ہے کہ اللہ اللہ ہمارے دادا
آدم نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہ کھولی جب تک حضور کا نام نہ دیکھا. علی کہتے ہیں ہم نے بھی اس وقت آنکھیں نہ کھولی جب تک حضور کا کوئی چہرہ نہ دیکھا. یہ اصول بن گیا کہ جب بھی قرار چاہیے، جب بھی تسکین چاہیے، جب بھی سکون چاہیے، کیا کرنا ہے؟ حضور کا نام لینا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے. دو طریقے رب نے بتا دیے، یا حضور کا نام لکھ لینا ہے یا حضور کا نام لے لینا ہے. یہ طریقے بتا دیے کہ قرار نہ ملتا تھا عرش کو، اللہ نے اس کے سینے پر میرے نبی کا نام لکھ دیا. اور حضرت آدم کہتے ہیں اے شیش اس نام کو ضرور لینا کہ ہم جب جنت میں گئے تھے، جنت کے دیوار پر ہم نے نام محمد کو دیکھا تھا، جنت کی چوکھٹ پر نام محمد کو دیکھا تھا، پورے عین کی آنکھوں پر نام محمد کو دیکھا تھا، ان کے سینوں پر نام محمد کو دیکھا تھا، جنت کے تینوں پر نام محمد کو دیکھا تھا، جنت کے درختوں پر نام محمد کو دیکھا تھا، پتے پتے پر نام محمد کو دیکھا تھا. حتیٰ کہ آشیش ہم نے عرش کے پائے پر نام محمد کو دیکھا، عرش کے چپے چپے پر نام محمد کو دیکھا. کوئی ایسا آسمان نہیں جس کے چپے چپے پر نام محمد نہ ہو. علماء کہتے ہیں ماننا پڑے گا سماوات کو جو سکون ہے نام محمد کا صدقہ ہے، ارضین کو جو سکون ہے نام محمد کا صدقہ ہے، جبریل کو جو سکون ہے نام محمد کا صدقہ ہے. کہتے ہیں جبریل کے 600 پر ہے، ہر پر پر میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا تھا. اور حضور کے نام محمد کی یہی وجہ تھی کہ جبریل میں یہ پرواز تھی کہ جناب جبریل کو تسکین ہے نام محمد کا صدقہ، فرشتوں میں تسکین ہے نام محمد کا صدقہ، زمینوں میں تسکین ہے نام محمد کا صدقہ. تو یہ طریقہ بتا دیا جب بھی سکون چاہیے دو طریقے، یا نام محمد لکھ لیا کرو یا نام محمد پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ جب اس نام کا وظیفہ اپناؤ گے تو اللہ تمہیں قرار عطا کر دے گا. اب بتاؤ نام محمد لینا تھا تو ملنا تھا چین، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو انداز ہی بدل گئے نا، ہمارے تو نام ہی بدل گئے، انداز ہی بدل گئے، طریقے طور بدل گئے. لینا تھا نام محمد، دیکھنا تھا نام محمد، سوچنا تھا نام محمد. سوچتے کچھ اور ہے، بولتے کچھ اور ہے، کھاتے کچھ اور ہے، پیتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. عالم میں ایسا ہے، قرار کیسے آئے گا؟ تسکین چاہیے تو حضور کا ذکر کرو، سرکار کا نام لو، خود بھی حضور کا نام لو، نسلوں کو حضور کا نام سکھاؤ تاکہ اپنے کو بھی قرار ملے، اپنی نسلوں کو بھی قرار ملے، پانی میں سکون رہے. آج جو گھر اجڑا اجڑا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج گھر میں سکون نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں نام محمد لیا نہیں جاتا، نام محمد پڑھا نہیں جاتا، اپنے بچے نام محمد کا تسبیح پڑھتے نہیں ہیں، حضور کا وظیفہ کرتے نہیں ہیں. اپنے بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں دیکھیں جناب اپنی کمروں کو پکڑ پکڑ وہ جناب جنبش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بیٹا کیا ہوا؟ وہ ذرا رات ایک فلم دیکھی تھی، وہ انداز اچھا لگا تھا، وہ اپنی کمروں کو ہلا کر وہ جواب دے رہے ہیں کہ اپنے کو اپنے ماں باپ کی سکھاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنے بچے اس عالم میں نام محمد لے لے کر جب بڑے ہوتے تو سبحان اللہ وقت محمد بن قاسم بن جاتے، وقت فرید بن جاتے، وقت فائدہ کاکی بن جاتے. یہ عالم ہی کیسا ہے کہ ہم بھی بگڑ گئے، اپنی نسلیں بھی بگڑی چلی جا رہی ہیں. پھر باپ سر میں خاک ڈالتا کہ میری نسل ایسی گناہگار پیدا ہوئی ہے، ایسی نافرمان پیدا ہوئی ہے کہ تسکین نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. میاں جی، بابا جی، کاکا جی، چاچا جی، کبھی اس نسل کو سکھایا ہوتا وہی نام جو عرش کا قرار کا سبب بنا تھا، ملائکہ کی قرار کا سبب بنا تھا، نبیوں کی تسکین کا سبب ہے، اور دین کی تسکین کا سبب ہے، وہ ہے نام محمد، وہ میرے نبی کا نام ہے. کبھی آپ نے وہ لیا نہیں، اپنے نسلوں کو سکھایا نہیں، گھر میں قرار کیسے آئے گا؟ وہ ماں، وہ باپ جو 3-3 گھنٹے فلموں پر گزار دیتا وہ کب اپنے بچوں کو نام محمد سکھائے گا؟ یہ بھول کر کبھی نہیں لیتا. اپنی نسلوں کو کیا سکھائے گا؟ قرار چاہیے، تسکین چاہیے، سکون چاہیے. تو حضور کے نام کا وظیفہ اپناؤ. جب حضور کے نام کا وظیفہ اپنا گا، خدا کی قسم میرا نبی تو بڑا لجپال ہے، نبی کا نام بھی لجپال ہے. جو اس نام کا وظیفہ اپناتے، تاریخیں بڑی پڑی غم نہیں، بڑی پڑی. کس نے اس نام کا وظیفہ اپنایا ہے وہی تو وقت غوث اعظم بنے. گرمی شریف ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت آپ واز کر رہے ہیں، اور واز میں معراج شریف کا واقعہ بن رہا ہے، اور فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے اور یوں آئے. یہ پل میں گئے، پل میں واپس آ گئے. 70,000 کا مجمع غوث اعظم کے سامنے. آج تو مائک لگے ہوئے نا، مائک لاؤ تو ہم بھی بولتے ہیں یہاں بس بیان نہیں کر سکتے.
ساؤنڈ نہ ہو، مائک نہ ہو تو اپنی گلے بھی دباتے ہیں. مائک کی وجہ سے دور دور تک آوازیں جا رہی ہیں. 70,000 کا مجموعہ، جیسے آواز پہلا سنتا تھا ویسی آواز آخر والا سنتا تھا. غوث اعظم فرمانے بیان میں حضور علیہ السلام معراج کی رات یوں گئے یوں آئے، یوں گئے اور یوں آئے. قریب گلی میں ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا. ہم نے ایسے خامخواہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ایسے جا ایسے آ جائے. پھر غوث اعظم کے سبحان اللہ، وہ گلی میں بول رہا ہے، حضور بیان بھی کر رہے ہیں، غوث اعظم اور اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں. بیان کرتے 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 اچانک انداز بدل گیا. فرمانا عبد القادر جیلانی، انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں عبد القادر جیلانی ہوں. ابھی نہ منوایا تو مجھے عبد القادر کا کہنا ہے. پھر لوگ حیران تھے. اب جاننے والے بھی جان لیں کچھ واقعہ ضرور ہوا کہ غوث اعظم یوں کہہ رہے ہیں. اب وہ یہودی اپنے گھر گیا، اپنی وجہ سے کہتا ہے ذرا کھانا پکا، مجھے بہت بھوک لگی. تو کھانا پکا میں نہر سے نہا کر آیا. اب اس نے کھانے کا کہا گیا. اب وہ مرد ڈبکی کھاتا ہے، جیسے ڈبکی کھاتا ہے جنسی تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے گیا تھا، اب نکلی ہے. ڈبکی لگائی تو تھا، جب سر اٹھایا تو تھی. بڑی حیران یہ کیا ہوا، میں لڑکی کیسے بن گئی؟ نہ وہ علاقہ ہے، نہ وہ جگہ ہے، نہ وہ نہر ہے. اچانک قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا اتنی حسین و جمیل عورت، کپڑے دی اپنے ساتھ لیے، تاجر نے نکاح میں رکھی. 8 سال اس نے جناب دلہن بن کے گزارے اور بچوں کی ولادت بھی ہوئی. 8 سال کے بعد اپنی سہیلیوں کی ہمراہ نہانے نہر پر آئی. ڈبکی لگائی، جب لگائی تو تھی، جب سر اٹھایا تو تھا. وہی شخص، وہی یہودی، وہی جگہ، وہی نہر، وہی کپڑے. نہا کر نکلا، کپڑے پہنے، گھر میں داخل ہوا. کھلنے کا بیگم ابھی تک تیاری کا سرتاج آپ کا گئے نہیں؟ میں نے تو ابھی سامان اکٹھا نہیں کیا، آپ نہا کے آ بھی گئے. میں نے تو سامان اکٹھا نہیں کیا، آپ کا جانا تو دور کی بات ہے. لگتا ہے آپ گئے نہیں. چیخ نکل گئی، کیا ہے میری ہم سفر، کھانا پکانا ترک کر چل دونوں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اللہ. جب وہاں پہنچا نا، ابھی وہی جملے چل رہے تھے جو حضور غوث اعظم دوران تقریر فرما رہے تھے، وہی جملے چل رہے تھے. اللہ اللہ. میرے غوث اعظم نے فرمایا، او شخص بتا میرے نبی یوں گئے یوں آئے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ حضور پہلے تو کلمہ پڑھا، فرما اگر تو کہے تو تیری ان اولادوں کو بھی واپس بلایا جا سکتا ہے. لیکن نام محمد کے کرشمے ہیں، جس نے اسلام کا وظیفہ لیا، ہر مقام میں پانے والے نے مقام لیا ہے. تو یہ غوث اعظم کی بات نہیں، جنہیں کسی رسول برکت نہیں ملے، حضور غوث پاک کا بھی نام لے لیا اور یہ بھی مفہوم پیش کر دیا کہ جو بھی حضور کا نام لیتا ہے ہر زمانے میں وہ عزت ہی پاتا ہے، قرار ہی پاتا ہے، چین ہی پاتا ہے. اور چین تشریف پر قبول اور دسترد اور ہمیشہ اختیار کرنی ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. سبحان اللہ. یہ ماحول کیسا ہے، جتنے پہلے کیا تھے اس ماحول نے کیا کر ڈالے. سبحان اللہ. تو آپ بھی آئیے دعوت اسلامی میں آ جائیں، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں باعمل مسلمان بنائے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.